ایک مرتبہ بازار گئے غلام خریدنے کے لیے، غلاموں کی منڈی میں گئے۔ جب غلام خریدنے کے لیے پہنچے تو وہاں ایک غلام کو بٹھایا ہوا تھا۔ حضرت امام احمد بن حنبل کو غلام بڑا پسند آیا۔ آپ اس کے قریب گئے، اس کے ناک کان آنکھ چیک کی، دانت وات چیک کیے، لکھنا پڑھنا آتا ہے کہ نہیں، سارے سوالات کیے۔ وہ تمام سوالات کرنے کے بعد اس کا جو مالک تھا، جو بیچنے والا تھا، تاجر تھا، اس کو رقم ادا کی اور اس غلام کو خرید لیا۔ غلام کو جب خرید لیا تو غلام کو ساتھ لے کر کے گھر پہنچے، اور حضرت امام احمد بن حنبل امام بھی ہیں، اللہ کے ولی بھی ہیں۔ جب آپ اس غلام کو لے کر گھر پہنچے تو اس غلام سے کہا کہ بھئی تمہیں میرے فلاں 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 کام کرنا ہے۔ غلام نے کہا حضور میں تمام کام کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ جیسا کہیں گے ویسا کام کروں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ امام احمد بن حنبل نے تعجب کے ساتھ اسے دیکھا اور کہا غلاموں کی بھی شرط ہوا کرتی ہے، تو کیسا غلام ہے جو شرط لگا رہا ہے؟ کہا حضور باقی تمام چیزیں قبول ہیں، آپ جیسا کھلائیں گے ویسا کھا لوں گا، آپ جہاں رکھیں گے وہاں رہ لوں گا، آپ جس نام سے پکاریں گے مجھے قبول ہے، میرا کوئی خاص نام نہیں، آپ جیسا کہیں گے ویسا کروں گا، جو کام دیں گے ذمہ داری کے ساتھ کروں گا، لیکن ایک گزارش، ایک شرط آپ سے ہے۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا بتاؤ کیا شرط ہے؟ کہا ایک شرط یہ ہے کہ میں دن میں آپ کی مزدوری کروں گا، رات کو مزدوری نہیں کروں گا، رات کو غلامی نہیں کروں گا، رات کو کوئی کام نہیں کروں گا۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ مرضی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، رات کو ویسے بھی مجھے کوئی کام نہیں رہتا، میں خود لکھنے پڑھنے پڑھانے کا کام کرتا ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری رات کے وقت، بس دن کے وقت میرا کام کر دیا کرنا۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے اس کی شرط قبول کر لی۔ چند دن گزر گئے، ایک دن رات کو حضرت امام احمد بن حنبل تہجد پڑھنے کے لیے اٹھے تو اس کے کمرے کے پاس سے گزر ہوا۔ اس نے اپنے لیے کمرہ بھی جو پسند کیا تھا وہ اسٹور روم تھا، کباڑ کھانے والا کمرہ، اسی میں رہتا تھا، جو مرضی مل جاتا کھا لیتا، کوئی پریشانی نہیں، کوئی شکایت نہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میری ذمہ داری کے ساتھ میرا کام کیا کرتا، جو کام بھی میں اسے دیتا دن بھر دل لگا کر کرتا، بڑی تیزی کے ساتھ، اور جیسے ہی رات ہوتی وہ اپنے حجرے میں چلا جاتا، پھر باہر نہیں نکلتا حتیٰ کہ سویرا ہو جاتا، فجر کی نماز کا وقت ہوتا، تب تک وہ باہر نہیں آتا، فجر میرے ساتھ پڑھنے کے لیے جاتا، باقی نمازیں میرے ساتھ ادا کرتا، لیکن جیسے ہی عشاء کی نماز ہوتی وہ اپنے حجرے میں چلا جاتا، پھر نکلتا نہیں تھا۔ ایک دن تہجد پڑھنے کے لیے حضرت امام احمد بن حنبل اٹھ کر کے جیسے اس کے حجرے کے قریب سے گزرے تو اچانک آواز آئی رونے کی، چیخنے کی، چلانے کی، گریہ وزاری کی۔ حضرت امام احمد بن حنبل وہیں کھڑے ہو گئے اور اس کی باتیں سننے لگے۔ وہ نماز پڑھ کر فارغ ہوا تھا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا، مولا کریم مجھے معاف کر دے، مولا مجھے معاف کر دے، مولا مجھے بخش دے، مولا میں توبہ کرتا ہوں، میں بڑا نافرمان ہوں، مولا توبہ کرتا ہوں، مجھے بخش دے، مجھے بخش دے۔ حضرت امام احمد بن حنبل سوچنے لگے ایسا کون سا اس نے گناہ کیا جس کے بدلے میں اتنی بخشش مانگ رہا ہے؟ اتنے میں وہ خود کہتا ہے، غلام خود کہتا ہے، مولا کریم مجھے تیرا شکر گزار ہونا چاہیے تھا، رات دن تیری عبادت کرنی چاہیے تھی، ہر وقت تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا چاہیے تھا، لیکن میں کیا کروں، میں غلام ہوں، مجھے دن میں کام کرنا ہوتا ہے، اپنے مالک کا حق بھی ادا کرنا ہوتا ہے، اسی لیے رات کو تیری بارگاہ میں آ جاتا ہوں، مولا 5 وقت کی نمازیں پابندی سے ادا کرتا ہوں، رات کو نوافل پڑھتا ہوں، رات کو تیری بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہوں، کیونکہ دن میں دوسری ذمہ داریاں بھی ہوتی ہے۔ حد تو یہ تھی، حق تو یہ تھا کہ مجھے تیری عبادت دن رات کرنی چاہیے تھی، کیونکہ تو نے اتنا احسان کیا تھا، اتنی نعمتیں عطا کی تھی، مولا تو نے آنکھ دیکھنے کے لیے عطا فرما دی، کان سننے کے لیے عطا فرما دے، چلنے کے لیے پیر عطا فرما دیے، پکڑنے کے لیے ہاتھ عطا فرما دیے، یہ زبان مجھے قوت گویائی کے ساتھ عطا فرمائی، مولا تمام تر کمالات تو نے مجھے بخش دیے، مولا تمام عزت تو نے مجھے عطا فرمائی، اتنے بڑے امام کا مجھے غلام بنا دیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا مجھے رات دن تیری عبادت کرنی چاہیے تھی، مگر نہیں کر سکتا، مولا غلام ہوں، مولا پریشان ہوں، کیا کروں، صرف رات میں تیری عبادت کر سکتا ہوں۔ حضرت امام احمد بن حنبل سن کر حیران ہو گئے کہ کیا غلام ہے کہ میرا غلام ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کا سچا بندہ بھی ہے، دن بھر میرا کام کرتا ہے اور رات کو اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتا ہے، اور ایک بار بھی اپنی غلامی کا شکوہ نہیں کرتا، ایک بار بھی غلامی کی شکایت نہیں کرتا کہ مولا مجھے غلامی سے آزاد کر دے، مولا مجھے غلامی سے آزاد کر دے۔ نہیں، دنیا کی دولت نہیں مانگتا، عزت نہیں مانگتا، شہرت نہیں مانگتا، مال و دولت نہیں مانگتا، آزادی نہیں مانگتا، جب بھی مانگتا ہے اللہ کا قرب مانگتا ہے، اللہ سے توبہ کی طلبگار کرتا ہے، اللہ سے توبہ اختیار کرتا ہے، توبہ مانگتا ہے۔ جب وہ دعا کر کے خاموش ہو گیا، فجر کی اذان ہوئی، وہ نکلا، حضرت امام احمد بن حنبل نے اسے ساتھ لیا اور لے جا کر کے مسجد میں پہنچے، نماز ادا کی۔ جب نماز ادا کر لی تو حضرت امام احمد بن حنبل نے اسے قریب بلایا اور بلا کر کے کہا غلام جا تجھے میں آزاد کرتا ہوں، جا تجھے آزاد کرتا ہوں، اور صرف آزادی کا مطلب یہ نہیں
کہ تجھے بھگا رہا ہوں، الگ کر رہا ہوں. آزادی کا مطلب یہ ہے کہ تو اب دن میں بھی جو چاہے کر سکتا ہے. تجھے کھانا مل جایا کرے گا، رہنے کی جگہ تجھے دی جائے گی، پر مرضی آئے وہ کر سکتا ہے. غلام حیرانی کے عالم میں امام احمد بن حنبل سے کہنے لگا حضور یہ کیا بات ہوئی، میں غلام ہوں آپ کا، مجھ سے دن میں کام لیجئے. کہا نہیں، میں دن میں تجھ سے کام نہیں لوں گا. کہا کیوں نہیں لیں گے؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ تو دن میں بھی اس رب کی عبادت کیا کرے جس کے رات میں گریا وزاری کرتا ہے، جس کی بارگاہ میں آنسو بہاتا ہے. اس شخص نے آنکھوں میں آنسو لے کر کے کہا اے مولا کریم، میں تو سالوں تک چھپا کر بیٹھا تھا، سالوں تک چھپا کر بیٹھا ہوا تھا اور جو ہے تیری عبادت کیا کر رہا تھا، مگر یہ کیا بات ہوئی، تو نے تو میرا راز کھول دیا. اب تو امام احمد بن حنبل بھی جان گئے. اسی پریشانی کے عالم میں اتنا چیخ ماری اس نے اتنی سختی کے ساتھ کہ اسی وقت اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی اور اس کا انتقال ہو گیا. جب اس کا انتقال ہو گیا تو حضرت امام احمد بن حنبل نے اس کا جنازہ پڑھایا اور جنازہ پڑھا کر کے لوگوں سے کہا لوگوں یہ وہ غلام ہے کہ جس پر اس کے آقا کو فخر ہے، اس کے آقا کو فخر ہے. میں احمد بن حنبل اس پر فخر کرتا ہوں کہ میرا غلام اتنا برگزیدہ بندہ تھا. آپ ذرا دیکھیں تو صحیح. اور آج کے پیرانی نظام کی حالت کیا ہے؟ آج حالت یہ ہے کہ مرید سادہ تو رو رو کے ہو گیا تائب، مرید سادہ تو رو رو کے ہو گیا تائب. خدا کرے کہ ملے شیخ کو بھی یہ توفیق، خدا کرے کہ ملے شیخ کو بھی یہ توفیق.